بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی عظیم ہستی کے بارے میں جنہوں نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جب انہوں نے اللہ کے حکم پر خانہ کعبہ کی دیواریں بنانی شروع کیں تو ایک وقت آیا کہ دیواریں اتنی بلند ہو گئیں کہ پتھر لگانا مشکل ہو گیا۔ اس موقع پر ایک خاص پتھر جسے ہم مقام ابراہیم کے نام سے جانتے ہیں سامنے آیا۔ یہ وہ مقدس پتھر ہے جو خانہ کعبہ سے کچھ فاصلے پر موجود ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بلند دیواروں پر کام کر رہے تھے تو اس پتھر نے ان کے لیے ایک معجزاتی کردار ادا کیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ اس پتھر پر کھڑے ہوتے تو یہ پتھر ہوا میں بلند ہو جاتا اور انہیں دیواروں تک لے جاتا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی۔ اس پتھر کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہوئے تو ان کے قدموں کے نشان اس پر ثبت ہو گئے، گویا یہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا تھا۔ ان مقدس قدموں کے نشانات آج بھی اس پتھر پر موجود ہیں۔ یہ پتھر اپنی جگہ پر کھلے آسمان کے نیچے ہزاروں سال سے موجود ہے۔ اس پر بارشیں برسیں، طوفان آئے، سیلابوں نے اسے گھیرا اور لاکھوں لوگوں نے اسے چھوا، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات آج بھی اسی طرح محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن پاک میں 2 مقامات پر اس پتھر کی اہمیت کو بیان کیا۔ ایک جگہ فرمایا کہ مقام ابراہیم اللہ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے حکم دیا کہ اس جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ۔ یہ پتھر نہ صرف ایک تاریخی یادگار ہے بلکہ ہر مسلمان کے لیے ایک عظیم علامت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی زیارت کے بعد اس مقام پر 2 رکعت نماز ادا کرو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں۔ یہ پتھر اللہ کی قدرت کی ایک واضح نشانی ہے جو ہر دیکھنے والے کے لیے ایمان بڑھانے کا باعث ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔